کیا آپ کو پتہ ہے الذی، اللتی، الذین کب اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ آج کے لیکچر میں آسان مثالوں کے ساتھ، جملوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کا لیکچر نمبر ہے 44، جس میں آج ہم پڑھیں گے سورۃ الملک کی پہلی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اسی کے بارے میں آج ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج کے لیکچر میں ہم اسماء موصولہ کو ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی جو آپ کے سامنے سورت نظر آ رہی ہے یا آپ کے سامنے جو آیت نظر آ رہی ہے، یہ ہے سورۃ الملک کی پہلی آیت۔ اس آیت میں 3 اسم اس میں نظر آ رہے ہیں، جس میں الذی ہے، بیدہ ہے اور الملک ہے۔ 3 الگ الگ ہے، الذی، بیدہ اور الملک۔ 3 اسم آپ کو اس آیت میں نظر آ رہے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسماء موصولہ کو ڈسکس کرنا ہے، جس میں سے ایک اسم ہے الذی، ٹھیک ہے؟ ایک اسم کیا ہے؟ الذی، اور جو آپ کے سامنے سورۃ الملک کی آیت میں نظر آ رہی ہے۔ جب بھی کوئی اسم نظر آئے تو اس کو چاروں اعتبارات سے چیک کرنا ہے۔ کون کون سے؟ اعراب کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے اور وسعت کے لحاظ سے۔ تو اسماء موصولہ کے لیے بھی یہ ساری باتیں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اسماء موصولہ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کر کے بھی دیکھیں گے کہ آج کے لیکچر میں جو اسماء موصولہ ہے وہ کس حیثیت سے استعمال ہوا ہے۔ مزید آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں موصول کس کو کہتے ہیں؟ اس میں موصول کس کو کہتے ہیں؟ نوٹس بناتے رہیے۔ موصول جو لفظ ہے، موصول لفظ وصل سے نکلا، موصول لفظ وصل سے نکلا، اور وصل کے معنی ہے ملانے کے۔ یہ ایک لفظ ہے جو کنجنکشن کا کام دیتا ہے، یعنی ملانے کا کام دیتا ہے۔ تو یہ عام طور پر 2 جملوں کو ملاتا ہے، اور ساتھ میں یہ پروناؤن کا بھی کام دیتا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ اس کو اگر انگریزی میں کہیں تو کنجنکٹیو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو کنجنکٹیو پروناؤن بھی کہا جاتا ہے، ریلیٹیو پروناؤن بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں موصولہ کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے انگلش کے 2 جملوں کی مثال کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک سمپل سا جملہ ہے، کیا ہے؟ سمپل سا جملہ دیکھیے، دس از اے بوائے۔ ایک اور جملہ اسی کے ساتھ دیکھیں کہ ہی میٹ می یسٹرڈے۔ اب ان 2 جملوں کو جوڑ کر مجھے ایک جملہ بنانا ہے، تو میں کیسے بناؤں؟ دونوں جملوں کے بیچ میں یہ جو فل سٹاپ نظر آ رہا ہے نا، وہ ایک ہٹا دیں گے، اور ساتھ میں جو دوسرے جملے کا ہی پروناؤن بھی استعمال نہیں ہوگا تو اس کو بھی ہٹا دیں گے۔ اب ان دونوں جملوں کو ملانے کے لیے جو جملہ بنے گا وہ کیا ہوگا؟ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ دس از دا بوائے، یہاں ہو کے بجائے ہی کے بجائے ہو آ جائے گا، ہو میٹ می یسٹرڈے۔ ان دونوں جملوں میں پہلا فرق کیا ہے کہ پہلا اے بوائے یا ا بوائے تھا، اور دوسرا دا بوائے۔ اور ایک چیز ہم نے کیا کی؟ فل سٹاپ کو بھی ختم کر دیا۔ تو اب سمجھ آیا آپ کو کہ جملے میں جب ہم 2 جملوں کو ایک جملے میں ملانا ہو تو ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ ایک تو جو اس میں بیچ میں فل سٹاپ آ رہا ہے اس کو ہٹا دیں گے، آ تھا تو دا بن گیا، اور پھر ہی ہٹ کر ہو میں بدل گیا۔ تو اتنی سارے چینج کرنے سے 2 جملے ایک جملے میں بدل گئے۔ تو ابھی آپ کو اسی طرح کیا کرنا ہے؟ اچھا، اس کو آپ اردو میں بھی دیکھ لیں کہ اردو میں کیا چینجز آئے پھر۔ کہ اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو یہ وہ لڑکا ہے جو مجھے کل ملا تھا، یسٹرڈے یعنی جو مجھے کل ملا تھا۔ اسی طرح ایک اور جملہ بھی ہے کہ دس از اے بوائے، ٹھیک ہے؟
اب ایک اور جملہ کیا ہے, I met him yesterday. دو جملے ہیں. اب اس کو بھی دیکھیے کیسے کریں گے کہ اب ان دو جملوں میں اب یہ دو جملوں کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا ہے. تو میں کیسے بناؤں؟ پہلا کام کیا کروں گی, فل سٹاپ ہٹا دوں گی. دوسرے جملے میں جو him کا جو پروناؤن ہے وہ بھی ہٹا دوں گی, him کا پروناؤن بھی ہٹا دوں گی. تو جملہ کس طرح بنے گا, This is the boy whom I met yesterday. تو اب یہ جو whom کا لفظ ہے یہ دونوں کام کرتا ہے, ایک جملوں کو جوڑتا بھی ہے اور پروناؤن بھی تھا. him جو ہے نا, جو پروناؤن him تھا نا, اس کی بھی جگہ لے لیا. اس ایک جملے کا مطلب اردو زبان میں کیا ہوگا کہ یہ وہ لڑکا ہے جس سے میں کل ملی تھی. ٹھیک ہے, ملی تھی, ملا تھا, جیسا بھی آپ لکھنا چاہیں ترجمے میں. تو پہلا جملہ کیا تھا ہمارا, پہلا جملہ کیا بنا کہ وہ لڑکا, یہ وہ لڑکا ہے جو کل مجھے ملا تھا. پہلے جملے کا مطلب کیا بنا, یہ وہ لڑکا ہے جو کل مجھے ملا تھا. اور دوسرے جملے کا کیا بنا کہ یہ وہ لڑکا ہے جس سے میں کل ملا تھا. دو میں بہت فرق ہے نا. اردو زبان میں جو جس جیسے الفاظ ہوتا ہے ایکویلنٹ ہوتا ہے, اور اسی طرح عربی میں بھی جو الفاظ ہوں گے اس کو اسماء موصولہ کہتے ہیں. اب سمجھ آئے آپ کو کہ انگلش میں جو ورڈز جو جملے میں ملانے کے لیے لگاتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی اردو میں کیا ملائیں گے, جو ہوگا, جس ہوگا. اسی طرح عربک میں بھی کچھ جملے ہوں گے یا کچھ اسماء ہیں جو دو جملوں کو ملانے کا کام کریں گے, اور وہ ہے اسی کو اسماء موصولہ کہتے ہیں. امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیں کہ اردو میں مذکر اور مؤنث کے لیے جو اور جس دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے, اور جمع کے لیے جن کا استعمال کیا جاتا ہے نا. چاہے وہ مذکر ہو مؤنث ہو, جو یا جس کا ہوگا, اور مذکر ہو یا مؤنث واحد ہو تو جو اور جس, اور جمع مذکر ہو یا مؤنث تو جن کا استعمال کریں گے. عربی زبان چونکہ وسیع ہے اور وہ فصیح زبان ہے, تو عربی زبان میں جو اسماء موصولہ ہوں گے وہ مذکر کے لیے الگ ہوں گے, مؤنث کے لیے الگ ہوں گے, اور واحد, مثنی, جمع سب کے لیے الگ الگ ہوں گے. تو ایک اور بات اچھے سے یاد رکھ لیں کہ جو اسماء موصولہ ہے وہ معرفہ کی اقسام میں ہم نے پڑھا تھا نا, اسماء موصولہ, تو یہ معرفہ ہوتے ہیں, اسماء موصولہ معرفہ ہوتے ہیں. اور اسماء موصولہ واحد مذکر کے لیے الذی, اور مذکر مثنی کے لیے اللذانی, اور مذکر جمع کے لیے اللذین. اسی طرح مؤنث واحد مؤنث کے لیے اللتی, مثنی مؤنث کے لیے اللتانی, اور مؤنث جمع کے لیے اللاتی اور اللائی. یہ دونوں میں کچھ بھی استعمال ہوگا. تو یہ جو ابھی آپ کے سامنے اسماء موصولہ ہے یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے, اعراب کے لحاظ سے مرفوع اسماء موصولہ ہے. تو الذی جو جس کا مفہوم دے گا, اور یہ جو الذی میں جو شروع میں الف لام لگا ہوا ہے وہ ہمیشہ اسم موصولہ کے ساتھ رہے گا. اور جب اسماء موصولہ سے پہلے جو لفظ آئے گا ال کا حمزہ اس میں ہمیشہ لکھا رہے گا. جیسے آپ دیکھیں سورۃ الملک کی آیت میں, سورہ ملک کی پہلی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک کے ساتھ الذی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, الذی کو ملا کر پڑھ رہے ہیں تو تبارک الذی پڑھا جا رہا ہے, تو حمزہ حمزۃ الوصل ہے, الف کی صورت میں لکھا رہے گا. تو ہمیشہ الذی کے ساتھ الف کمپلسری لکھا رہے گا. چلیں جی, اب ہم جو ٹیبل دیکھ رہے ہیں اسماء موصولہ کا یہ ہے مرفوع اسماء موصولہ ٹیبل. اس کا مطلب کیا ہے کہ منصوب اور مجرور والا ٹیبل بھی ہوگا. جیسے ہم نے ہوا, ہما, ہم میں دیکھا تھا, اسماء اشارہ میں دیکھا تھا, ویسے ہی یہاں پر بھی ہوگا. تو اب یہاں آپ دیکھیں یہ اب آپ کو یاد کیا کرنا ہے
یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللائی، یہ آپ کے مرفوع اسماء موصولہ ہے. یہ آپ کے مرفوع اسماء موصولہ ہے. ٹھیک ہے. اب ان اسماء موصولہ میں اگر ہم ان مثنیٰ کے نکال دیں، مثنیٰ اسماء موصولہ کو اگر ہم ہٹا دیں تو اب ہمارے پاس کیا بچا؟ الذی، الذین، اللتی، اللاتی یا اللائی بچا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کے سامنے کیا بچ گیا؟ واحد اور جمع کے اسماء موصولہ آپ کے سامنے بچ گئے. کیوں بچ گئے وہ؟ کیونکہ ہم نے مثنیٰ کے اسماء موصولہ ہم نے نکال دی. کیوں نکالے؟ کیونکہ اسماء جو مثنیٰ کے جو اسماء موصولہ ہیں ان میں صرف 2 اسماء موصولہ قرآن میں ایک مرتبہ استعمال میں آئے ہیں، جو آپ کو ہم بتا دیں گے اب انشاءاللہ. لیکن آپ کو یاد کرنا کیا ہے؟ وہ ہے اسماء موصولہ کا واحد اور جمع، اسماء موصولہ کے واحد اور جمع مذکر مؤنث اسماء موصولہ کا چارٹ. یعنی جو آپ کے سامنے ابھی یہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کو یاد کرنا ہے. اصل میں یاد کرنے والے بس یہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں مثنیٰ کی بات نہیں ہو رہی، اچھے سے یاد رکھیں. واحد اور جمع کے لیے مرفوع، منصوب، مجرور تینوں یہی ہوں گے، یعنی کہ یہ مبنی ہیں. اب جو اسماء موصولہ مثنیٰ کے ہیں جس میں مرفوع والے ہوں گے اللذانی، اللتانی یعنی آنی ساؤنڈ آئے گا. اسی طرح منصوب اور مجرور کے لیے عینی ساؤنڈ آئے گا، ہے نا. تو یہاں دیکھیں اللذینی، اللتینی. تو اللذانی، اللذینی یہ ایک مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. تو ہمارا سب سے زیادہ فوکس کس پر ہونا چاہیے؟ واحد اور جمع کے اسماء موصولہ پر ہمارا فوکس ہوگا انشاءاللہ. تو آپ کے سامنے ابھی کیا نظر آ رہا ہے؟ واحد اور جمع کے اسماء موصولہ الذی، اللذین. یہ آپ کو قرآن میں بہت زیادہ ملیں گے. اللتی بھی مل جائے گا، اللاتی بھی مل جائے گا، اللائی بھی ملے گا، لیکن بہت کم ملے گا. اسی طرح آپ کو اللاتی، اللائی اور یہ چلیں الحمدللہ یہ بہت کم ملے گا. اب اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اللائی، اللاتی، اللاتی اور اللائی بہت کم آپ کو ملیں گے. اور آپ کے سامنے یہاں پر کچھ ایگزامپلس کے طور پر بھی آپ کے سامنے ہے اللذانی. دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا زوم کر کے بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں یہ ہے اللذانی، اللذینی، اللائی. حروف یہ سورہ احزاب میں ہے اللائی، اور یہ سورہ طلاق میں اللائی. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی دیکھیں اللائی، اللائی. یہ 10 ٹائم تقریباً یہ 10 ٹائم یہاں پر لکھا ہوا ہے. اور 14 مرتبہ مؤنث کے جو اسماء موصولہ ہے وہ بھی یہاں آپ کے سامنے ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں. کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن میں اسی لیے آپ کو ایک اندازتاً بتا رہی ہوں کہ قرآن میں تقریباً 4 مرتبہ اللائی اور 10 مرتبہ اللاتی، یعنی 14 مرتبہ جمع مؤنث کے اسماء موصولہ استعمال ہوئے ہیں. یہ قریب قریب ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے کچھ چیزیں آپ کے سامنے لا کر رکھی گئی ہیں کہ ہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ سارے قرآن میں موجود ہیں. چلیں جی الحمدللہ. اب ہمارے جو اسماء موصولہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہم ڈسکس کر لیے. اب اگلی بات ہے جو ہمیں سمجھنے والی ہے کہ اسماء موصولہ جو عبارت میں اکیلا نہیں آتا. اچھے سے یاد رکھیں، اسماء موصولہ عبارت میں اکیلے نہیں آتے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے. اب وہ جو کون ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ اسماء موصولہ کیا کیا ہے؟ الذی، اللتی، الذین، اللاتی، اللائی. یہ ہمیشہ اکیلے نہیں آتے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتا ہے. اور اسماء موصولہ کے ساتھ 99.99% جملے فعلیہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا، اور 0.01% جو اس میں موصول کے ساتھ آتا ہے اس کو آج ہم پڑھیں گے
کیونکہ ہم نے جملے فعلیہ نہیں پڑھا، 99% والا ہم بعد میں پڑھیں گے جب ہم فعل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ کل کا جو لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ فعلیہ ہوگا، جملے فعلیہ ہم سٹارٹ کریں گے، تو وہاں پر پھر یہ ساری چیزیں آپ کو آئیں گی۔ ابھی ہم چونکہ جملے اسمیہ پڑھے ہیں تو ابھی ہم کیا پڑھیں گے، 0.01% کو پڑھیں گے۔ تو ان الذی کے ساتھ جو جملہ یہاں ہوگا، یہ چونکہ اس میں موصول ہے، اس میں موصول الذی، اللتی، الذین، اللاتی، اللائی، تو ان کے ساتھ جو بازو میں جو جملہ ہوگا یہ موصول، اور اس کو بولیں گے صلۃ الموصول، ٹھیک ہے۔ یہ صلہ ہے اور ایک ہوگا اس میں موصول، اور اس میں موصول کے ساتھ جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں صلۃ الموصول۔ صلۃ الموصول، صلۃ الموصول، چلیں جی، یہاں لکھا ہوا ہے، اچھے سے لکھ لیں۔ تو صلہ کے ساتھ جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں صلۃ الموصول۔ جیسے مبتدا کے ساتھ خبر ہوتا ہے، مضاف کے ساتھ مضاف الیہ ہوتا ہے، صلہ کے ساتھ صلۃ الموصول ہے۔ لیکن وہ جو صلۃ الموصول ہے وہ 99.99% فعل ہوتا ہے، اور باقی جو ہوگا وہ 0.01% اس میں مرکب ناقص، مرکب جاری آتا ہے۔ اب ہمارا چونکہ فعل نہیں ہوا ہے تو ہم انشاءاللہ جب فعل سٹارٹ کریں گے تو یہ پڑھ لیں گے۔ باقی کیا ہے ہمارا 0.01%، اس میں ایک جملہ اسمیہ اور ایک ہوگا جملہ اسمیہ آئے گا، دوسرا جو مرکب ناقص میں سے مرکب جاری ہے وہ آ سکتا ہے یعنی متعلق بن کر، اور ایک ہے ظرف، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں آئیں گی اس میں، موصول کے بعد 0.01% میں آتے ہیں، اس میں 3 چیزیں آئیں گی۔ ایک جملے اسمیہ، لکھتے جائیے، ایک جملے اسمیہ، اور دوسرا مرکب جاری، اور تیسرا ہے ظرف، تیسرا ہے ظرف۔ پہلے جو اگزامپل ہے جس میں اس میں موصول کے ساتھ صلۃ الموصول جملہ اسمیہ کے طور پر استعمال کر کے ان دونوں کے کمبینیشن سے مبتدا بنائیں گے، پھر یہ مبتدا بن جائے گا تو اس کی خبر لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اچھے سے لکھیں کہ پہلے ہم کیا کریں گے، اس میں موصول کے ساتھ صلۃ الموصول جس میں ہم جملہ اسمیہ کے طور پر اس کو استعمال کر کے ان دونوں کو ملا دیں گے، کمبینیشن میں مبتدا بن جائے گا، پھر یہ مبتدا جب بن گیا تو پھر اس کی خبر بھی لائیں گے۔ اب یہاں آپ کو مثال بتاتے ہیں۔ پہلا ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں موصول، ہم اس میں موصول الذی، اور اس کا صلۃ الموصول ہم کیا لے رہے ہیں، ہم ابھی یہاں پر جملہ اسمیہ لے رہے ہیں، تو جملہ اسمیہ کیا ہے، سمپل، ہوا جالس فی المسجد، ہوا مبتدا، جالس خبر، اور فی المسجد متعلق۔ الذی موصول ہو گیا تو اس کا صلۃ الموصول کیا ہے، یہ الذی موصول اور صلۃ الموصول سے مل کر کیا بنا دیے، مبتدا بن گیا۔ اب اس کی خبر ہم کو لانا ہے، خبر ہم کیا لا رہے ہیں، معلم۔ تو اسی طرح اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر جملہ اسمیہ میں مبتدا بن جاتا ہے، اور اس کی خبر کیا ہے، معلم۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے، وہ جو مسجد میں بیٹھا ہے وہ معلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ الذی کا مثنیٰ اگزامپل میں نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زیادہ استعمال میں نہیں آیا تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب جمع کو دیکھیں گے، الذی، اس کی جمع کیا ہے، الذین، الذی کی جمع الذین۔ اب ہم نے اس میں موصول کیونکہ جمع رکھا ہے تو پھر اس کا جو صلۃ الموصول ہوگا وہ بھی جمع میں ہی رکھیں گے، تو ہم جالسون فی المسجد، وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بن گیا مبتدا۔ اب ان کی خبر کیا ہے، خبر بھی جمع میں آئے گی، معلمون،
وہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ معلم ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اللتی یعنی واحد مؤنث، تو کیونکہ یہ بھی مؤنث ہے تو اس کا مبتدا بھی پھر مؤنث میں لکھیں گے۔ ہیا جالستن فی المسجدی، وہ جو مسجد میں بیٹھی ہے اس کی خبر کیا آئے گی پھر؟ وہ بھی مؤنث آئے گی، معلمتن۔ اسی کے ساتھ جمع مؤنث اللاتی یا اللائی ہننا جالساتن فی المسجدی، وہ جو مسجد میں بیٹھی ہوئی ہیں معلمات ہے۔ چلیں جی، اب ہم قرآن سے کچھ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کیا کہا کہ اس میں موصول کبھی اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ جو ہوگا اس کو وہ صلۃ الموصول ہوگا، یعنی موصول کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوگا۔ پہلی اگزامپل آپ کے سامنے کیا نظر آ رہی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تو الذی کیا ہے یہاں پر؟ اس میں موصول، اور بیدہ الملک صلۃ الموصول، اور یہ صلۃ الموصول جملہ اسمیہ ہے۔ بیدہ جار مجرور ہے جس میں با حرف جر اور یدی ہی مجرور ہے، اور یہ مجرور مرکب اضافی ہے، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ بیدہ یدی، یدی ہاتھ، ہی وہ مضاف الیہ، یدی پر الف لام نہیں، تنوین نہیں، مضاف بن گیا، اور ہی مضاف الیہ، مجرور ضمیر ہے، بیدہ۔ یہ جار مجرور خبر مقدم ہے جس کا مبتدا مؤخر الملک ہے، تو گویا اصل میں جملہ کیا تھا پھر یہاں پر؟ الملک بیدہ تھا، لیکن بیدہ الملک جملہ اسمیہ کے پارٹ یعنی مبتدا اور خبر کو مقدم اور مؤخر کر دیا گیا، جس سے حصر پیدا ہو گیا۔ وہ مبتدا مؤخر خبر مقدم یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جملے میں حصر پیدا کیا جائے، تو یہاں پر بھی وہی رول فالو ہوا اور جملہ اسمیہ صلۃ الموصول بن گیا۔ تو الذی اس میں موصول کے لیے، اب اس کے لیے یہاں پر آپ ترجمہ کیسے کریں گے بیدہ الملک کے حوالے سے؟ اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے نا، یہاں پر حصر کا مفہوم آ رہا ہے نا، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ دوسری اگزامپل دیکھیں، سورۃ البقرہ کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ جب بنی اسرائیل نے من و سلوہ کے بجائے دوسری چیزیں کھانے کے لیے مطالبہ کیا کہ ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے، مسور کی دال چاہیے، وہ چیزیں، تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذین هو ادنی بالذی هو خیر، یعنی اچھی چیز کے بدلے تم ادنا چیز کو تم بدل دینا چاہتے ہو، یعنی جب بنی اسرائیل نے من و سلوہ کے بجائے دوسری چیزوں کا مطالبہ کیا تو یہ بات آئی تھی یہاں پر۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ الذی اس میں موصول دیکھیں، یہاں پر بھی الذی ہے اس میں موصول، اور اس کا صلۃ الموصول ہے ہوا ادنا، اس کا صلۃ الموصول کیا ہے؟ ہوا ادنا، ہوا مبتدا، ادنا خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ میں صلۃ الموصول بن رہا ہے، الذی اس میں موصول کے لیے، اور پھر الذی اپنے صلۃ الموصول سے مل کر کیا بن رہا ہے اس کے لیے ہم بعد میں بتائیں گے، ابھی آپ اس کو دیکھیں کہ پہلا الذی جو ہے وہ موصول ہے، اور اس سے جو اس کے بعد جو آ رہا ہے اس کو صلۃ الموصول کہتے ہیں، اور صلۃ الموصول جملے فعلیہ ہوتا ہے 99.99%، 0.01% جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، یا جار مجرور ہو سکتا ہے، یا پھر ظرف ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، اب سورۃ البقرہ کی ایک اور ایگزامپل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔
یہاں پر بھی اللتی اسم موصول، اللتی اسم موصول ہے، اور اس کا صلۃ الموصول جملہ اسمیہ ہے جو ہے وقودها الناس، قود مضاف ہے اور ہا مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن رہا ہے، اور الناس خبر ہے، الناس خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے اور جملہ اسمیہ صلۃ الموصول بن رہا ہے۔ چلیں جی اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں الذین، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں بھی الذی ہے لیکن اس کے بعد خلقکم آیا، خلقکم یہ جملہ فعلیہ ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے اور ہم اس کو دیکھیں گے، ہمارا یہ ٹاپک ہے آج کے لیے۔ کیا ہے ہمارا آج؟ والذین من قبلکم، الذین اس میں موصول اور صلۃ الموصول کی جگہ پر من قبلکم مرکب جاری آ رہا ہے، اس میں من حرف جر ہے اور قبلکم مجرور ہے، قبل یہ ظرف ہے اور کم مضاف الیہ ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ ظرف مضاف بن کر آتے ہیں تو اس کا مضاف الیہ ہوگا، وہ ہے یہاں پر کم، قبل مضاف اور کم مضاف الیہ۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ الذی اس میں موصول اور اس کا صلۃ الموصول اب جملہ اسمیہ نہیں ہے بلکہ جار مجرور ہے۔ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں کہ اس میں موصول جو الذی، الذین، اللتی، اللائی، یہ واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے الگ الگ ہے، لیکن عربی زبان میں کچھ اسماء موصولہ ایسے بھی ہیں جو انگریزی کے کنجنکشن پروناؤن کی طرح یعنی ہو اور ہم کی طرح کا مذکر مؤنث، ہو اور ہم کی طرح یعنی مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے ایک ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اوپر کے جو اسماء موصولہ تھے وہ الگ الگ استعمال ہو رہے تھے مذکر مؤنث واحد اور جمع کے لیے، کچھ اور اسماء موصولہ دیکھیں گے جو مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ ہے ما اور من، یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ما اور من، اس میں موصول کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں، ما اور من اس میں موصول کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی اب اس طرح آپ کا نا یہ جو ما ہے اس کی ایک لسٹ تیار ہو رہی ہے۔ پہلا ما ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ما الحجازیہ، جو جملے اسمیہ کے شروع میں آ کر جملے کو منفی بنا رہا تھا اور جملے اسمیہ کی خبر کو منصوب کرتا تھا، جملے اسمیہ کی مبتدا اور خبر کو اپنا اسم اور اپنی خبر کہتا تھا۔ پھر اسی کے ساتھ ہم نے دوسرا ما پڑھا تھا ما استفہامیہ، جو کہ ایک اسم تھا، اسم کے لحاظ سے وہ نکیرہ تھا، واحد جمع مثنیٰ، واحد مثنیٰ جمع سب کے لیے ایک تھا، مذکر مؤنث مرفوع منصوب مجرور ان کے لیے بھی ایک ہی تھا۔ جملے اسمیہ میں ہم نے اس کو استعمال کیا تھا تو وہ مبتدا اور خبر دونوں بنا تھا۔ آج آپ کے سامنے تیسرا ما آیا ہے، اس ما کو کہیں گے ما موصولہ، یہ معرفہ ہوتا ہے، اور جو باقی ہے مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع مرفوع منصوب مجرور سب ایک ہی جیسے ہوگا، اس کا کوئی الگ نہیں ہوگا۔ اسی طرح من ہے، من استفہامیہ تھا جو ایک اسم تھا نکیرہ تھا، اور باقی سارے مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع مرفوع منصوب مجرور سب کے لیے ایک ہی تھا، اور یہ من ہے موصولہ، یہ من موصولہ ہے، یہ معرفہ ہے اور باقی سب کے لیے ویسے ہی ایک ہی ہوگا، جیسے مؤنث مذکر ہے واحد مثنیٰ جمع ہے مرفوع منصوب مجرور سب کے لیے ایک ہی ہوگا۔ اب ایک اور پوائنٹ آپ کو لکھنا ہے، ما اور من میں ما غیر عاقل کے لیے اور من عاقل کے لیے استعمال ہوگا۔ اب اس میں عاقل کیا ہے؟ جو لوگ عقل رکھتے ہیں، کون ہے وہ؟ جنات ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، سب کو عقل ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو جانور ہیں یا کوئی چیزیں ہیں سب غیر عاقل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا، یہ جو ابھی میں نے آپ کو رول لکھا ہے نا، یہ جو رول ہے یہ عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے کہ ما غیر عاقل کے لیے، من عاقل کے لیے، لیکن کبھی کبھی آپ کو اس کے برعکس بھی ملے گا، تو زیادہ پریشان نہیں ہونا اس کو. پھر اسی طرح ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ما علل مکتبی لی زیدن، تو جو میز پر ہے وہ زید کا ہے. اسی طرح ما فی السماوات والارض للہ، جو کچھ آسمان میں ہے زمین میں ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. من فی السماوات والارض، اس کا بھی ترجمہ ویسے ہی سیم، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے. تو من یہاں پر عاقل کے لیے بھی آ گیا. اب قرآن مجید سے اگزامپل دیکھیے. للہ ما فی السماوات والارض، تو اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں ما فی السماوات فی الارض للہ، لیکن خبر کو مقدم کیا گیا جس سے حصر پیدا ہو گیا. مبتدا کو مؤخر کر دیا گیا، ما اس میں موصول ہے، اور فی السماوات یہ صلۃ الموصول ہے. موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا مؤخر بن گیا، تو حصر کیا پیدا ہوا یہاں پر؟ تو حصر یہ پیدا ہوا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللاتی، اللائی، یہاں پر بھی ایسے ہی. ان للہ من فی السماوات والارض، للہ ما فی السماوات والارض، یہاں پر دونوں چیزیں آپ کے سامنے نظر آئیں. ایک للہ من فی السماوات والارض، تو للہ خبر مقدم، اور من فی السماوات اس میں موصول، من اپنے صلۃ الموصول فی السماواتی سے مل کر، فی السماواتی سے مل کر مبتدا مؤخر ہے، یعنی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. اور پھر آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ من فی الارض، تو جو کچھ زمین میں ہے. اب آپ کو یہ چیز سمجھ آئی؟ تھوڑا آپ کو ریویژن کروا دیتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا کیا پڑھا، پھر انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا یہ شارٹلی آپ کو پوائنٹ وائز لکھ لیجئے اس کو، کہ اسماء موصولہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو اردو زبان میں جو جس یا جن کا مفہوم دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسماء موصولہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو اردو زبان میں جو جس یا جن کا مفہوم دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. عربی زبان سے یا عربی زبان میں اسماء موصولہ واحد مذکر کے لیے الذی اور جمع مذکر کے لیے الذین، واحد مؤنث کے لیے اللتی، جمع مؤنث کے لیے اللاتی یا اللائی ہے. ما اور من کو بھی اسماء موصولہ کے طور پر استعمال کیا گیا. ما اور من اسماء موصولہ مذکر، مؤنث، واحد، جمع، ان سب کی اس میں کوئی قید نہیں ہے. دوسری اہم بات ہم نے کیا پڑھی کہ اسماء موصولہ عبارت میں تنہا یا اکیلا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ 99.99% فعل ہوتا ہے. باقی جو 0.01% ہے اسماء موصولہ کے ساتھ یا تو جملہ اسمیہ یا جار مجرور یا ظرف استعمال ہوگا. چلیں جی، الحمدللہ اسماء موصولہ کا ٹاپک یہاں پر ختم ہو گیا. انشاءاللہ تعالی عزیز اگلے لیکچر میں ہم فعل کو سٹارٹ کریں گے اور ہمارا اسم یہاں تک مکمل ہو گیا انشاءاللہ. تو چلیں آج کی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.